کل ایک کمشنر صاحب اٹھتے ہیں الیکشن کے 8 دن بعد انہیں بیداری نصیب ہوتی ہے، وہ نیند سے اٹھتے ہیں اور 8 دن بعد کہتے ہیں کہ الیکشن ریگ تھا۔ بھائی نہ تم آر او ہو، نہ تم ڈی آر او ہو، نہ تم کو دستاویزی ثبوت پیش کر رہے ہو، نہ تم ویڈیو ثبوت پیش کر رہے ہو، اور آ کے پورے الیکشن پہ ایک سوالیہ نشان لگا دیا۔ تو جہاں پہ تحریک انصاف جیتی وہاں دھاندلی نہیں ہوئی۔ آپ جیتے ہیں خیبر پختونخوا میں، آپ نے لاہور کی 2 نشستیں جیتی ہیں، آپ نے فیصل آباد میں جیتی ہیں، گجرانوالہ میں جیتی ہیں۔ تو یہ جو میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو کی پالیسی ہے، یہ نہیں چلے گی۔ آپ کا دورہ معیار نہیں چلے گا، آپ کی گالم گلوچ کی نفرتوں کی سیاست نہیں چلے گی۔ سلام ہے آپ کو کہ نہ صرف 2018 کے الیکشن میں بلکہ جو اس کے بعد بائی الیکشن آئے، آپ نے بھرپور طریقے سے وہ الیکشن لڑے اور اس مکار فریبی دشمن کو آپ نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے مات دی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سیاست میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے اور یہ سیاست کا حصہ ہے، ہار جیت بھی سیاست کا حصہ ہے۔ جس گریس کے ساتھ اور جس اصول پسندی کے تحت خواجہ سعد رفیق صاحب نے سب سے پہلے لطیف کھوسہ کو مبارکباد دی، اس کی مثال بھی پورے پاکستان میں نہیں ملتی۔ اور دیکھیں، دھاندلی کا رونے والوں کا منہ پہلے دن بند اس لیے کر دیا کہ بالکل خندہ پیشانی کے ساتھ شکست کو تسلیم کیا اور اس عزم کے ساتھ کہ ہم ہارے ہیں، ہم پیچھے نہیں ہٹے۔ ہمیں شکست وقتی طور پہ ضرور ہوئی ہے، مگر ہم یہ عزم رکھتے ہیں، ہم یہ حوصلہ رکھتے ہیں، ہم یہ ہمت رکھتے ہیں، ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ ہمارا دشمن جھوٹا ہے، مکار ہے، فریبی ہے، اور اس کو انشاءاللہ تعالی شکست ہوگی، آج نہیں تو کل انشاءاللہ تعالی ضرور ہوگی۔ تو یہ وہ جذبہ ہے جس نے پورے پاکستان میں الیکشن کو کریڈیبلٹی بخشی۔ کل ایک کمشنر صاحب اٹھتے ہیں الیکشن کے 8 دن بعد انہیں بیداری نصیب ہوتی ہے، وہ نیند سے اٹھتے ہیں اور 8 دن بعد کہتے ہیں کہ الیکشن ریگ تھا۔ بھائی نہ تم آر او ہو، نہ تم ڈی آر او ہو، نہ تم کو دستاویزی ثبوت پیش کر رہے ہو، نہ تم ویڈیو ثبوت پیش کر رہے ہو، اور آ کے پورے الیکشن پہ ایک سوالیہ نشان لگا دیا۔ تو جہاں پہ تحریک انصاف جیتی وہاں دھاندلی نہیں ہوئی۔ آپ جیتے ہیں خیبر پختونخوا میں، آپ نے لاہور کی 2 نشستیں جیتی ہیں، آپ نے فیصل آباد میں جیتی ہیں، گجرانوالہ میں جیتی ہیں۔ تو یہ جو میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو کی پالیسی ہے، یہ نہیں چلے گی۔ آپ کا دورہ معیار نہیں چلے گا، آپ کی گالم گلوچ کی نفرتوں کی سیاست نہیں چلے گی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والا وقت انشاءاللہ تعالی اگلے چند دنوں میں ہم پنجاب حکومت بنانے جا رہے ہیں، ہمارا 156 کا فگر کراس ہو چکا ہے اور کل ایم پی ایس کے نوٹیفیکیشن بھی ہو گئے۔ اگلے چند دنوں میں انشاءاللہ تعالی پنجاب کی حکومت قائم ہو چکی ہوگی اور وفاق کے اندر بھی ہماری کولیشن پارٹنر سے بات چیت چل رہی ہے۔ ہم نے ہمیشہ تعمیر و ترقی کی سیاست کی ہے اور میں شکر گزار ہوں، مجھے جو علاقہ ملا کینچی کا، چنگی امر سدو کا، گلستان کالونی کا، آپ لوگوں نے بھرپور محنت کی، وارڈ نمبر 6، وارڈ نمبر 10، اور دن رات ایک کیے اور کیمپین میں کسر کوئی نہیں چھوڑی۔ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم نے بھی 19 گھنٹے کیمپین چلائی، ہمیں فتح سے ہمکنار کیا۔ کچھ ساتھی جیتے، کچھ ہار گئے، یہ پیچھے بیٹھے ہیں ہمارے بھائی سارے۔ مگر میں آنے والا دور جو مسلم لیگ نون کا انشاءاللہ تعالی دور ہے، اس میں اس حلقے کو بھی مضبوط ہوتا دیکھ رہا ہوں، کیونکہ جھوٹ کی زندگی بڑی چھوٹی ہوتی ہے۔ یہ جو سوشل میڈیا کو غلط استعمال کیا گیا ہے جھوٹا بیانیہ بنانے کے لیے، لوگوں کے درمیان کدورتیں پیدا کرنے کے لیے، منافقت کی سیاست کو فروغ دینے کے لیے، یہ گیدڑ کی زندگی ہے۔ یہ انشاءاللہ تعالی اس کا اختتام کو اچھا نہیں ہوگا۔ ان لوگوں نے جس طریقے سے ملک کی مفاد کو داؤ پہ لگایا، کبھی سائفر لہرا دو، کبھی اس پہ الزام لگاؤ، کبھی اس پہ الزام لگاؤ، تو جواب ہمیں دینا آتا ہے اور منہ توڑ جواب دینا آتا ہے۔ جواب ہم دے رہے ہیں، دیں گے۔ یہ وقتی طور پہ آپ نے کچھ سیٹوں پہ ضرور فتح حاصل کی ہے اور اب دھاندلی کا رونا بھی آپ رو رہے ہیں، تو کسی ایک بات پہ رہیں، یا تو کہہ دیں کہ دھاندلی میں تو سب جگہ ہوئی ہے، یا پھر
کہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا. یہ ہمت رکھیں جو سعد رفیق نے ہمت کی ہے, یہ حوصلہ رکھیں کہ جہاں شکست ہوئی ہے اس کو تسلیم کریں. تو میں اظہار تشکر کے لیے آج یہ پروگرام کا انعقاد میاں نصیر صاحب نے کیا ہے. میں زیادہ لمبی بات نہیں کرنا چاہتا, میں نے اپنے خیالات آپ کے سامنے رکھے, اور میں چاہوں گا کہ اس حلقے میں جو میرا علاقہ ہے, میں سعد رفیق صاحب کی سرپرستی میں, میاں نصیر صاحب کی سرپرستی میں جو تعمیر و ترقی کی سیاست انہوں نے کی ہے اس کو انشاءاللہ تعالی ہم جاری رکھیں گے, جاری و ساری رکھیں گے کہ وہ مثالی یہاں پہ ترقی ہوئی ہے جو میرا خیال ہے کسی اور علاقے میں نہیں ہوئی. گرلز اسکول سے لے کے, ڈگری کالج سے لے کے, خواجہ رفیق شہید کالج سے لے کے, ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ سے لے کے, دربار کے پاس جو پارک بنا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم کا شعبہ ہو, صحت کا شعبہ ہو, مثالی تعمیر و ترقی اس حلقے میں ہوئی ہے. اور یہی ہماری قیادت کا ایک شیوا ہے, یہی ہماری قیادت کی سیاست ہے جس کو بخوبی سر انجام دیا ہے سعد رفیق صاحب نے, میاں نصیر صاحب نے. تو ان کی سرپرستی میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ تعمیر و ترقی کا سفر بھی جاری رہے گا, اور اپنے مخالفوں کا بھی ڈٹ کے, ہمت کے ساتھ, جرأت کے ساتھ مقابلہ کریں گے, اور ان کو بتائیں گے کہ یہ حلقہ کل بھی نواز شریف کا تھا اور آج بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے نواز شریف کا. تو میں آپ کے عزم کو, آپ کی ہمت کو, آپ کی جرأت کو سلام پیش کرتا ہوں, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں فتح نصیب ہوگی اور جلد ہوگی. اور ان اشعار کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. اے وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے, مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا.